السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبیدہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ پارہ تیسرا سورہ بقرہ آیت نمبر 261 کی تلاوت ہونے لگی ہے۔ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے بڑا چڑھا دے، اور اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یہ نفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت ہے اس آیت مبارکہ میں۔ اسی میں نہیں بلکہ مسلسل 3 رکوع میں 261 آیت جون سی میں نے تلاوت کی ہے، اس سے لے کر 280 تک یہ مسلسل 3 رکوع کا مرکزی ٹاپک ایک ہی ہے، وہ ہے نفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرو۔ پورے قرآن پاک میں نفاق فی سبیل اللہ میں جتنی بھی آیات آئی ہیں وہ ساری ایک پلڑے میں، اور یہ 3 رکوع ایک پلڑے میں۔ قرآن پاک میں توحید اور نماز کے بعد سب سے زیادہ زور ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، کیونکہ انسان مال اس کے لیے خرچ کرتا ہے جو انسان کے لیے سب سے قیمتی ہو، کیونکہ جیب تو ویسے نہیں نا کھولتی، اور کسی کو بندہ ویسے نہیں دے سکتا، یہ اپنے کے اوپر ہی بندہ لگا سکتا ہے۔ بندہ اسی پہ خرچ کرتا ہے جس سے اس کو پیار ہو۔ اب ایک ہستی ہے جس کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہے، جو اسے وعدے دے رہی ہے کہ مرنے کے بعد اتنا کر کے لٹاؤں گی میرے بندے، اور میرے اللہ نے کوئی ویڈیو بنا کے بھی نہیں بھیجی، پھر بھی اس کے لیے انسان خرچ کرتا ہے، تو یہ اس چیز کا ثبوت ہوگی کہ واقعی وہ اس ذات پر یقین رکھتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال حتیٰ کہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر آپ نے پوری سورت تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا، اور پہن لیا تو بسیدہ کر دیا، یا پھر وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے جمع کر لیا، ذخیرہ بنا لیا۔ جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ بسیدہ ہو گیا، اور اصل مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو وہ اس کا باقی مال ہے، اور جو بچ گیا باقی جتنا بھی اس کا مال ہے وہ اس کا نہیں بلکہ اس کے ورثاء کا مال ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس نے، وہ اس کا مال ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جو پیچھے چھوڑ کے مرا، پتہ نہیں اولاد کن کاموں میں لگاتی ہے۔
اپنے زندگی میں اپنے ہاتھ سے خرچ کرو، اور جو کوئی اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے اللہ کی راستے میں لگا گیا اپنا مال، وہ اس کا مال ہے، اور جو کھایا پیا پہنا وہ ضائع کر دیا، ایک سائڈ پہ وہ تو اس کا مال ہے ہی ہے، وہ ایک سائڈ پہ ہے، کھانے پینا ایک سائڈ پہ ہے، پہننا ایک سائڈ پہ ہے، وہ تو اس کا ہے ہی تھا، لیکن میں قربان جاؤں وہ مال جون سا بندے نے اپنے ہاتھ سے خرچ کیا، وہ مال اس کا مال ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان تو مال سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے گا کہ تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، 2 قبر سے باہر رہ جاتے ہیں اور صرف ایک ساتھ جائے گا، وہ اعمال ہیں، انسان کے اعمال، نیک اعمال ہیں۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہے وہ قبر میں بندہ ساتھ لے کے جاتا ہے، آخرت میں درہم و دینار، ریال، گولڈ کی کرنسی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ساری کرنسیاں دنیا میں رہ جائیں گی، اور وہ کرنسی جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے نیکیاں بنائیں، صرف وہ بندہ کرنسی نیکیوں کی صورت میں اللہ کے ہاں جون سی اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، وہ کرنسی جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، وہ کرنسی مرتے ہی اس نے جو خرچ کیا تھا وہاں جا کے کوئی کسی دکان سے چینج بھی نہیں کروانا پڑے گا، بلکہ مرتے ہی وہ کرنسی اس کے پاس موجود ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے دنیا میں جنت کمانے کا سب سے آسان ذریعہ مال خرچ کرنا ہے، جس کے لیے صرف ایک ہی فیصلہ کرنا ہے، وہ کون سا ہے؟ دیکھو جی، نماز پڑھنا ہونا تو نماز کے لیے تو وضو کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی ہے کپڑے کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد نماز میں پورا خشوع، پورا دھیان اللہ کی طرف ہو، مکمل خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ اس طرح کی ایک نماز پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں قربان جاؤں مال خرچ کرنے والے کو اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، صرف یہ ہے کہ مال خرچ کرنے لگے ہیں، نیت خالص للہ بنا لو، مال خرچ کرنے لگے ہیں کسی کو بتانا نہیں، یا اگر بتانے لگے ہو علانیہ خرچ کرنا ہے تو ریاکاری نہیں کرنی، اور اگر چھپا کے بندہ کر لے تو بات ہی ساری ختم ہو گئی۔ حدیث پاک میں آتا 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کریں تو بائیں کو خبر بھی نہ ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت نہ بہادری کے اوپر کمائی ہے، نہ زیادہ قرآن پڑھنے پر کمائی ہے، جتنی بھی جنت کی بشارتیں ہیں اس کو ملی وہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ ایک دفعہ کو وہاں اللہ کے راستے میں خیرات کیا، دوسری دفعہ بھجن نبی کی جگہ لے کر دی، تیسری دفعہ میں قربان جاؤں عثمان غنی غزوہ تبوک میں مجاہدین کے لیے سامان اونٹوں سے بھرا ہوا لدا ہوا مال خرچ کر دیا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، تینوں موقعوں پر ان کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ تیسرے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان آج کے بعد تو جنتی ہے، جو مرضی کرے، اے میرے عثمان تو جنتی ہے۔
تو یہ سب مال کے ذریعے سے ہوا ہے. صرف تھوڑی سی نیت کرنی پڑے گی، مال کے ذریعے سے جنت بڑی آسانی سے ملتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند صحابی آئے. یہ دیکھو جن کو نیکی کی کتنی زیادہ ہرس تھی. عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس مال نہیں. جن کے پاس مال ہے وہ مال خرچ کر کر کے رب کے دربار میں اپنے درجات ہم سے زیادہ بڑھائی جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں، ہم کیا کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابیوں، آپ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اور 1 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. میرے صحابہ، یہ پڑھ لیا کرو، اللہ پاک نیکیوں میں تمہیں ان کے برابر کر دے گا. کچھ دن گزرے تو آئے پھر دوبارہ، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو امیر صحابہ نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے میرے صحابیوں، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. قیامت والے دن اللہ پاک ایک شہید کو بلائیں گے، دوسرے سخی کو بلائیں گے، اور تیسرے قرآن کے قاری کو بلایا جائے گا. ان سب کو بلا کے اللہ پاک اپنی نعمتیں گنوائے گا جو اس نے ان پر انعام کی ہوئی تھی. اور پھر اللہ پاک فرمائے گا، ان سے پوچھے گا، تو نے کیا کیا؟ شہید سے اللہ پاک پوچھے گا، تو نے کیا کیا؟ کہے گا، یا اللہ، تو نے جان دی تھی تو میں نے تیرے راستے میں قربان کر دی. تو اللہ پاک فرمائیں گے، تو نے تو اس لیے کی تھی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور دنیا میں تجھے تمغہ مل گیا، بہادری کا تمغہ مل چکا ہے، یہاں تیرے لیے کچھ نہیں، لہٰذا اوندھا منہ کر کے اس کو جہنم میں پھینک دو. استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کہ ریاکاری سے کیا ہوا کوئی عمل میرے رب کو قبول نہیں. پھر میرا اللہ سخی کو بلائے گا، اس کو پوچھے گا، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی تو میرے بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا، میرے اللہ، تو جانتا ہے تو نے مجھے مال دیا تھا، اور وہ مال میں نے تیری راہ میں خرچ کر دیا. اللہ پاک فرمائیں گے، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے کہیں، واہ کیا بات ہے، یہ تو بڑے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، بڑے دسترخوان اس کے ہر وقت لگے ہوتے ہیں، واہ اس کی کیا بات ہے، بڑا سخی ہے، اللہ نے اس کو بڑا مال دیا ہوا ہے. تو لوگوں نے تیری تعریف کر دی، جو تو چاہتا تھا وہ تو دنیا میں تعریف ہو گئی. لوگ کہتے تھے اس کے بڑے دسترخوان چلتے رہتے ہیں، دنیا میں لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی ہے، لہٰذا تیرا اجر 19 میں ختم ہو گیا، میرے ہاں تیرا کوئی اجر نہیں. پھر اللہ پاک قرآن کے قاری کو بلائے گا اور کہے گا، میں نے تجھے یہ انعامات کیے تیرے پر، اور تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا، اللہ پاک جی، میں دنیا میں قرآن پڑھا اور لوگوں کو قرآن پاک پڑھاتا رہا. تو اللہ پاک فرمائیں گے، تو نے تو اس لیے لوگوں کو پڑھایا تھا، تو اس لیے پڑھتا تھا لوگ تجھے کہیں، واہ واہ کیا بات ہے، قرآن کا قاری ہے، بڑا علامہ بنا، پھر یہ بہت علامہ ہے، یہ بہت بڑا قاری ہے. تو ریاکاری کے لیے پڑھتا تھا، تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے واہ واہ کہیں. بات یہ ہے کہ میرے اللہ کو ریاکاری سے کیا ہوا عمل، بڑے سے بڑا عمل ہو، بڑے سے بڑی نیکی ہو،
میرا اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو جس میں ریاکاری نہ ہو، خالصتاً للہ ہو، اللہ پاک اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیتے ہیں۔ آؤ ایمان والو، مسلم لوگوں، اللہ پاک آپ سب کو قرآن و سنت کی نعمت نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کے ان 3 رکوع میں 21 آیات کے اندر اللہ پاک نے ریاکاری کی جو 3 مثالیں دی ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ریاکار کے اعمال یعنی کہ کیسے ضائع ہوتے ہیں، کمال انداز میرے اللہ پاک۔ تو لہٰذا ایمان والو، اپنا عمل جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے۔ دنیا میں قیمتی چیز ہم بڑی سنبھال کے رکھتے ہیں، تو نیک اعمال سے بڑی قیمتی چیز کوئی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکیاں سنبھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قیمتی چیز کبھی ہم نے باہر نہیں پھینکی۔ قیمتی سے قیمتی چیز ہو اس کو ہر کوئی سنبھالتا ہے، باہر کوئی نہیں پھینکتا، بلکہ سامنے بھی نہیں کوئی رکھتا، اس کو ذرا لکا چھپا کے رکھنا پڑتا ہے۔ تو ایمان والو، اللہ پاک نے جو اللہ کے ہیں ان کو قرآن پاک میں یا اولو الالباب، سمجھدار لوگ کون ہیں؟ ہم تو سمجھدار اس کو کہتے ہیں جس نے قیمتی چیز سنبھال کے رکھی، جو باہر پھینک دے اس کو ہم بے وقوف کہتے ہیں۔ تو اب میرا اللہ اس کو سمجھدار کہتا ہے جو نیکی کی قیمت جان کے اس کو سنبھال لیتا ہے۔ نیکی کی بہت بڑی قیمت ہے۔ قیامت کے دن اس نیکی کا پتہ چلے گا، ایک نیکی کا کتنا بڑا وزن ہے اور پھر کتنی اس کی قیمت ہے رب کے دربار میں۔ پھر تو بندہ کہے گا، ہائے کیوں میرا وقت وہ فلاں کیوں ضائع ہو گیا، فلاں میرا وہاں کیوں وقت لگ گیا، کیوں نہ ہوتا اس وقت میں نیکی کر لیتا۔ نیکی کی یعنی کہ اتنی قیمت ہے رب کے دربار میں، نیکی کی ایک نیکی کی بہت بڑی قیمت ہے۔ تو ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا ہے، ریاکاری میں آ کے ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ۔ دیکھو میرے اللہ کا کمال انداز ہے قرآن پاک میں۔ اللہ پاک نے جو مثال دی ہے، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ کمثل حبۃ انبتت، اس کی مثال اس دانے کی سی ہے جو ایک دانہ ہم اگاتے ہیں اور اس سے 7 بالیاں، 1 سے 7 بالیاں، یعنی کسی نے 1 روپیہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو اللہ 1 کا ہی اجر نہیں عطا فرمائیں گے، بلکہ 1 کے بدلے میں 7۔ میرا اللہ تو نیتوں کو دیکھتا اپنے بندے کی۔ 1 کے بدلے میں 700، 1 کے بدلے میں 7000۔ میرا اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے، 1 کے بدلے میں 7 لاکھ نیکی دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ بیشتر کے بندے تیری نیت خالصتاً للہ ہو، اللہ پاک کی راستے میں جس نے خرچ کیا وہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے 1 دانہ بویا اور اس دانے میں سے 7 بالیاں نکلی۔ مثال کے طور پہ مکئی کا 1 دانہ ہوتا ہے، اس 1 دانے سے کتنی چھلیاں نکلتی ہیں، اور پھر ہر چھلی میں سینکڑوں دانے لگے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے بھی مثال دی ہے کہ میرا بندہ 1 دانہ اگاتا ہے، پھر 1 دانے سے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانہ، یعنی کہ میرا اللہ 700 گنا زیادہ اجر بڑھا چڑھا کے دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ سورہ انعام میں بھی آتا ہے، جو کوئی 1 نیکی لے کے آئے گا ہم اسے 10 گنا کر کے لوٹائیں گے، سبحان اللہ۔ اور جو کہ گناہ لے کے آئے گا اس کے 1 گناہ کا ہی بدلہ ملے گا۔ لیکن یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے گا اس کو 10 گنا نہیں
700 کر کے لوٹاؤں گا۔ اس پر بھی اللہ پاک نے بس نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا، واللہ یضاعف من یشاء، اللہ پاک جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑا چڑھا کے دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، منافقین غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چندہ اکٹھا کرنے کا اعلان کیا جہاد کے لیے سامان، تو ایک غریب صحابی جس نے پوری رات مزدوری کی اور یہودی کے ہاں اس کے بدلے میں تھوڑی سی اس یہودی نے کھجوریں ملی اس یہودی نے تھوڑی سی کھجوریں دی اس کے بدلے میں، پوری رات کی مزدوری کے بدلے، اور اس نے کہا، واپسی آیا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کھجوریں میں لے کے آیا ہوں، حالانکہ میرے نبی یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ اتنی سی کھجوریں کیا کرنی ہیں، لیکن میں قربان جاؤں اپنے پیغمبر سے، کتنی فہم و فراست کے مالک تھے، ان کو سمجھ تھی میرا صحابی کتنی محنت کر کے لایا۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں لے کے پورے سامان کے اوپر بکھیر دیں، اور آپ نے فرمایا، اس کی کھجوریں پورے مال کے اوپر وزنی ہیں۔ حالانکہ اندازہ کریں تو اس سامان میں حضرت عثمان غنی کا 700 اونٹ بھی موجود ہے، اور اللہ کے نزدیک ایک مٹھی میں آنے والی کھجوریں ان 700 اونٹوں سے بھی بڑھ کے ہیں، کیونکہ اس کے پاس تو ہے ہی وہ تھی، اس نے وہ سب کچھ لوٹا دیا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کی نعمت نصیب فرمائے اور اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔